پریشان رہتے انہوں نے بدلے دی ٹھانی جنہ دے اندر پیش جبیر ابن مطعم جڑے بعد وچ مسلمان ہو گئے، ابو سفیان جنہ نے بعد وچ کلمہ پڑھیا، اکرمہ بن نبی جہل یہ بھی بعد وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ جو قافلہ غزوہ بدر دے موقع تے واپس آیا سی تجارتی، اس دا سارا منافع مسلمانہ دے خلاف جنگ تے خرچ کیتا جائے، مزید فنڈنگ ہوئی اور بھرپور تیاری دے نال 3000 دا لشکر لے کے انہوں نے پلان بنایا کہ اسی مکہ مکرمہ تو مدینہ شریف جاواں گے اور مسلمانوں نو تہس نہس کر دیں۔ اور یہ غزوات دا ذکر اس واسطے دو ہی غزوات دا ذکر ہونا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز، اسی غزوے دا تسلسل ہے۔ سید الشہداء اسد خدا و اسد مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور شہادت دے حوالے نال انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں گزارشات پیش کر ساں۔ لیکن یہ غزوات دا ذکر کیوں کیتا جاندہ ہے؟ اس واسطے کہ نئی نسل دے اندر، قوم دے اندر دین واسطے، اسلام واسطے، پیغمبر اسلام واسطے، خدا واسطے قربانیاں دین دا جذبہ پیدا ہو کہ جڑے ساڈے اسلاف، ساڈے اکابر گزرے نے، انہوں نے اسلام واسطے اپنیاں جاناں تک، کوئی باپ ہے تے اس نے اولاد قربان کیتی، بیٹے ہے تے انہوں نے اپنے باپ نو قربان ہوندیاں ویکھے، بہناں نے ویر ذبح ہوندے ویکھے نے، صرف اسلام واسطے، پیغمبر اسلام واسطے، سونے خدا واسطے۔ اللہ او جذبہ، اس جذبے دا کچھ حصہ سانو بھی عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوات اپنے بچیاں نو صرف سنایا نہیں سی کردے، پڑھایا اور سکھایا کردے تاکہ ساڑے بچیاں دے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہے۔ اور حقیقتاً اس جذبے نو جدوں آج غزوہ احد اور اس دے بعد دے حالات وکھنے ہاں یا بدر آپ نے سنے ہیں پچھلے جمعہ، وہ جذبات اگر اس قوم دے اندر آ جامن تے پھر کوئی قوم مسلمانہ دے سامنے ٹک نہ سکے۔ اس واسطے علماء، بزرگ، محدثین، مفسرین، سیرت نگار انہاں چیزاں تے زور دیندے رہے۔ میں عرض کر رہا سی کہ مکہ پاک دے اندر مشرکین نے تیاری کی تھی، اور پچھلے جمعہ میں عرض کی سی کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے چچا جان نے اسلام بدر دے موقع تے قبول فرما لیا سی، لیکن ہجرت دی اجازت سرکار نے نہیں سی عطا فرمائی۔ اس واسطے آپ نے فرمایا سی کہ تہاڈا مدینہ پاک آ کے رہنا اسلام واسطے، ساڈے واسطے اتنا مفید نہیں جتنا مکہ شریف وچ رہنا مفید۔ یہ میں پچھلے جمعہ دسیا سی۔ جدوں انہوں نے تیاری کی تھی تے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط تحریر کیتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات تو آگاہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ دے اندر کس انداز اہل اسلام نو ہزیمت اور شکست دین واسطے تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں، اور آپ نے قاصد نو کیا کہ جلد از جلد تو جا کے اے مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دست اقدس دے اندر ایک خط پہنچانا ہے۔ قاصد شارٹ کٹ رستے طے کردہ 3 دن دے اندر مکہ پاک چو مدینہ پاک سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا، اور وہ حضرت عباس دا خط پیش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب نو فرمایا کہ خط پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے خط پڑھ کے سنایا، ساری صورتحال دسی کہ کس طرح تیاری کر رہے ہیں اور مدینہ شریف تے حملہ کرنا چاہتے ہیں مشرکین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی نو فرمایا کہ اے بات تیرے تے میرے درمیان راز روے، کسی اور نو پتہ نہ چلے۔ پھر آپ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے، آپ نال اسی مسئلے تے گفتگو فرمائی کہ مشرکین مدینہ منورہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نال ہی ارشاد فرمایا سعد ایک گل تہاڈے تے میرے درمیان راز رہے، تیسرے بندے نو پتہ نہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سن کہ مشرکین نو پتہ نہ چلے کہ مسلمانوں نو خبر ہو گئی، وہ سمجھن کہ مسلمان بے خبر نہیں، اور اساں بے خبری دے اندر جا کے مدینہ شریف تے حملہ کرن لگے ہیں۔ حضرت سعد کولوں سرکار جدوں باہر تشریف لے آئے تے سعد دی بیوی انہوں نے کیا سعد سرکار کی گلاں کر رہے سی؟ آپ نے فرمایا جو بھی بات ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے تینوں کوئی ضرورت نہیں، ایک کملی والے تے میرے درمیان راز ہے۔ بیوی نے کیا میں سن لیاں نے، میں دروازے دے باہر کھڑیاں ہو کے تہاڈی گفتگو سنی ہے کہ مشرکین حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد ہی نہیں ویکھیا میری بیوی، آپ انہیں کیا لیکن میں راز رکھاں گی۔ آپ نے فوراً بازو چو پھڑیا تے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے۔ عرض کی تھی حضور میری بیوی ہے، چونکہ آپ نے گفتگو میرے نال فرمائی ہے اور میں آپ نو مکمل رازداری دا وعدہ کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، لیکن آقا آپ دی اور میری گفتگو میری بیوی نے بھی سنی ہے، اگر گل باہر نکلی میرا کوئی قصور نہیں ہونا، اس بیوی دا ہونا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا سعد اینو جان بھی دے جے رازداری دا وعدہ کیتے تے بھی راز رکھے گی۔ لیکن انہوں نے اپنی بیوی تے بھی یا بیوی دی بات نو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر تو بغیر نہیں رکھیا، سرکار دی بارگاہ پیش کی۔ اتنے جذبے سن انہاں لوگاں دے اندر سرکار دے نال وفا دے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کرام نو میٹنگ کال فرمائی، بلایا اور انہوں نے ارشاد فرمایا، ساری صورتحال بیان فرمائی اور نال ایک خواب بھی سنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھیا سی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں جنگ دی توانو خبر دے رہے ہیں، نال ایک خواب بھی سنا رہے ہیں۔ میں ویکھیا ہے کہ ایک گائے ذبح کیتی ہوئی میں نو نظر آئی ہے، ہر طرف خون ہی خون نظر آیا ہے۔ ایک خواب دا ایک حصہ بیان فرمایا، دوسرا فرمایا میری تلوار ذوالفقار میں دیکھے اس نو دندانے بنے ہوئے نے، اس دی دھار دے اندر کمی آ گئی ہے۔ تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک زرہ دیکھی ہے جڑی بڑی مضبوط ہے، جڑی بڑی پائیدار ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی کی تعبیر ہے؟ عرض کی تھی میرے آقا بیان فرماؤ کی تعبیر ہے؟ سرکار نے فرمایا جو میں گائے ذبح ہوئی ویکھی ہے اس دی تعبیر ہے میرے صحابہ کثیر تعداد دے اندر اس غزوہ احد دے اندر جنگ دے اندر شہید ہونگے۔ عرض کی تھی حضور تلوار دے جڑے دندانے بنے نے اس دی کی تعبیر میرے آقا نے فرمایا اس دی تعبیر میرے خاندان چو کوئی عظیم ہستی شہادت دا تاج اپنے سر تے سجائے گی۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ دی شہادت دا ذکر میرے آقا نے خواب دے اندر فرمایا ہے۔ تیسری چیز دے بارے عرض کی تھی حضور وہ مضبوط زرہ کی ہے جس زرہ پہنن تو بعد مجاہد حملیاں تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں مدینہ منورہ دا شہر ہے، اگر اس شہر دے اندر رہ کے اسی کافرہ دا مقابلہ کریے یہ مدینہ منورہ شہر ساڑی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا ان تو اڈا کی مشورہ ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سی، اللہ کریم دا حکم بھی سی وشاورہم، اور یہ تیرے میرے واسطے سبق بھی سی کہ کوئی گھر دے اندر برادری دے اندر گلی دے اندر محلے دے اندر کوئی مسئلہ ہوئے تو تمام احباب نو اکٹھیااں کر کے مشورہ کر لیا۔ اسی آج آرڈر دینا سکھیا ہے، مشورہ کرنا نہیں سکھیا۔ کوئی جماعت ہے کوئی تنظیم ہے وہ بھی سربراہ ہی چاندے جو میں کہہ دیا وہی ہو جائے، پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور
میرے آقا دی ذات وہ ذات ہے، عظیم ذات ہے، بے مثل بے مثال ذات ہے، جے سرکار حکم فرما دے منا تے کسے صحابی نو جرت نہیں سی ہونی کہ اگے انکار کر، لیکن اس دے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی تساں مشورہ دیو جہاد کس طرح کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق فاروق بزرگ صحابہ نے کیا حضور جے میں حکم ہوئے، لیکن جڑے نوجوان صحابہ کرام بدر دے میدان وچ نہیں سی جا سکے، اور پچھلے جمعہ میں جملہ ایک عرض کیتا سی ایک صحابی دا جنہیں آ کے مدینہ منورہ آ کے دسیا سی لوگاں مبارک پیش کیتی کہ غزوہ بدر دے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائیے، تے انہوں نے اگو جملہ فرمایا سی کہ بھئی فتح تے ہوندی ہے بہادراں دے مقابلے، فتح تے ہوندی ہے جرت اور بہادری رکھن والےاں دے مقابلے، طاقت تے قوت رکھن والے دے مقابلے، جڑے ساڈے مقابلے چ آئے نے انج لگدا ہے او مرد نہیں سی، بڈھیاں گنجیاں عورتاں سن جڑیاں مقابلے چ آئیاں نے، اسی انہاں نو پھڑ پھڑ کے ذبح کر دے۔ پچھلے جمعہ میں او جڑے نوجوان سن انہاں نے عرض کیتی حضور بدر صحابہ نے بڑی جرت وکھائی تے ساڈا دل کردا ہے اساں بھی جرت و بہادری دے نال مقابلہ کریں، اس دے وچ کوئی بے ادبی یا گستاخی دا شائبہ نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دے لفظ موجود نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا بھی دل کردا ہے اللہ دے دشمناں دے مقابلے اندر میدان دے اندر جائیے، دو بدو مقابلہ ہوئے، آمنے سامنے مقابلہ ہوئے، سونے اسی اللہ دے دشمناں نو آپ دے دشمناں نو جہنم واصل کریے، اور اگر آپ شہید ہوئے تے سراں تے شہادت دے تاج سجائیے، سونے اسی موت تو نہیں ڈر دے، سانو شہادت تو معروم نہ فرماؤ، مقابلہ میدان دے اندر ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم نے ایک صحابی کو پوچھیا بھی ہے، بالکل تمام سیرت نگارہ نے لکھیا ہے تینو کی یقین ہے تو شہید ہو کے جنت جاویں گا؟ انہیں کیا حضور صرف دو گلاں نے جنہ دی وجہ تو میں نو یقین ہے، ایک اللہ دا بندہ وہاں تو جا، آپ دا غلام آپ دا عاشق، جیڑا بندہ آپ دے عشق دے اندر دنیا تو جاوے او مردہ نہیں مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ نیک نیتی دے نال نوجوان صاحبہ نے گل کیتی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے گئے، آپ نے زرہ مبارک زیب تن فرمائی، گلے دے اندر آپ نے تلوار لٹکائی، اللہ اکبر۔ ان تصور کرنا کیڑی ذات ہے جڑے 14ویں دے چند نالوں بھی سونے نے، جاگے جنہ جہا حسین ہی کوئی نہیں تے جنہ جہا شان والا بھی کوئی نہیں۔ آپ کمر مبارک پیچھے اپنی ڈھال لٹکاندے نے، گلے دے اندر تلوار لٹکاندے نے، زرہ پہن کے تے ایک ہاتھ وچ نیزہ پکڑ کے تے سرکار اپنے خیمے چو اپنے گھر چو باہر نے، اور وہ کتنا حسین منظر اسی۔ میرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر بھی فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، سونیا وقت یاد کرو جو تسی اپنے گھر والیاں چو نکلے، اتھے من اہلک لفظ آئے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اپنے اہل چو نکلے ہو، یعنی اہل بیت چو نکلے۔ اہل بیت کون نے؟ ان جس گھر چو سرکار نکلے نے نا، تمام سیرت نگار دس دینے کہ وہ حجرہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حجرہ مبارک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہے۔ معلوم ہویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت حسنین کریمین نے بھی، مولا مرتضیٰ بھی نے، اور سیدہ پاک بھی نے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور سرکار دی تمام ازواج مطہرات۔ قرآن خود اس سے گواہی دے رہے، دلیل دے رہے۔ اللہ نے بھی فرمایا بھئی آپ جدو نکلے، وہ نکلنا کتنا شان آلہ ہے، اللہ کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اچھا ہن صحابہ کرام جڑے بزرگ سن، انہاں نے انہاں نوجواناں نو سرکار جدوں اندر تشریف لے کے گئے سمجھایا بھئی تساں سرکار نو ناراض فرمایا، سرکار دی رائے دے مطابق سانو چلنا چاہیے سی،
پھر انہاں دے دل وچ بھی بات آئی تے سرکار آئے نا تے ہاتھ جوڑے، حضور جس طرح آپ دا حکم ہوئے، اسی تے ویسے اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی آرزو دسیے کہ شہادت دے تاج سراں تے سجائیے۔ سرکار نے فرمایا ہن وقت گزر گیا ہے، اللہ دے نبی نو اے زیب نہیں دیندا جدوں ہتھیار سجا کے آ جائے تے پھر میدان جنگ جان تو بغیر پیچھے چلا جائے۔ ہن اساں میدان جنگ مدینہ پاک آپ اپنی حجرہ مبارک جو مسجد نبی جناب آپ نے ویکھے جان دے نہیں، اس رستے تو احد وال جڑا جاندا ہے، چلدے چلدے سرکار احد دے اندر تشریف لے، رستے تے ایک جگہ تے صفاں بنائیاں نے، ایک صحابی نے حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تہاڈی عمر کم ہے، تساں واپس تشریف لے۔ عرض کی تھی حضور عمر کم ہے لیکن میں تیر بہت اچھا چلانا ہے، نشانہ میرا بڑا اچھا لگا۔ سرکار نے فرمایا اچھا، صحابہ نے بھی گواہی دی تھی حضور بڑا اچھا تیر انداز ہے، عمر گو کم ہے لیکن تیر بڑے اچھے چلانا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلو تم آ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی سن حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی، فرمایا تو واپس چلا جا، تیری عمر نہیں۔ انہاں عرض کی تھی حضور میں بے شک عمر تو چھوٹا لیکن جس نو تساں اجازت دیتی ہے اس نالوں زیادہ طاقتور میں ہیں۔ حضرت سمورہ نے ایک تے بدر دے وچ ہوندے نا معوض معاذ دے والے نال گفتگو، لیکن او دے اندر بدر وچ میں او ذکر نہیں کیتا لیکن ایتھے عرض کر رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں کیویں یقین ہے؟ حضور اگر یقین نہیں آندا کہ میں اس تو طاقتواراں تے ساڈی کشتی کرا لو، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بھی دوویں کشتی لڑو، اگر تو فاتح ہو گیا تے تینوں بھی اجازت مل جائے گی، لیکن رافع نو اسی پہلے ہی سلیکٹ کر لے ہیں چونکہ وہ اچھا تیر انداز ہے۔ دوویں جوان نوجوان علی جوانی دی عمراں چڑھ رہے نے، لڑک پن دی عمر ہے، دوویں میدان دے اندر آئے نے کشتی لڑن لے۔ حضرت سمورہ حضرت رافع دے کن دے اندر کہندے نے ویرا تینوں تے اجازت مل گئی ہے، تو تے ہن واپس نہیں جائے گا، لیکن اگر میں ڈگ گیا تو فتح مند ہو گیا، مینوں اجازت نہیں ملے گی، اس واسطے مہربانی کر تو زمین تے گر جا، مینوں سینے تے چڑھن دے، تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا ہے۔ کشتی ہوئی ہے، انہاں نو فتح نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے دوویں چلو۔ اور اندازہ فرماؤ جے میرے نبی دی دید کرن والے لڑکیاں دا جذبہ ایمانی ہے، انہاں دے اندر جرت ہی نہیں ہے، انہاں دی شہادت دا شوق اتنا ہے، لڑکے چاہندے نے اسی مدینے والے دے ناں تے قربان ہو جائیے۔ جواناں اور بوڑھیاں اور بڑھاپے دے اندر داخل ہون والے لوگاں دی کی کیفیت ہوئے گی؟ لوگ کہندے نہیں جی صحابہ کرام پیار نہیں سی کر دے، میں کیا ہوتے بہانے لب دے سن، کوئی بہانہ مل جائے اسی مدینے والے دے قدماں تے قربان ہو جائیے۔ المختصرہ میدان احد دے اندر تشریف لے آئے، رات گزاری تھی، فجر دے وقت آپ نے فرمایا بلال اذان پڑھ۔ احد دے میدان دے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے، صحابہ نے پیچھے نماز ادا کی، اور صحابہ کرام میدان جنگ دے اندر جیڑی نماز مدینے والے پیچھے پہ پڑھ دیں تے آخری سمجھ کے پڑھی ہوئی، کیا اس نماز دا کیف ہوئے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاں بڑھوائیاں، جہاد واسطے مشرکین بھی پہنچ گئے۔ احد پہاڑ دی گھاٹی دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جواناں نو کھڑا فرمایا، اور انہاں دی صدارت یا انہاں دی سپہ سالاری عبداللہ بن جبیر نو عطا فرمایا۔ اچھا اے اندازہ فرماؤ ادھر جبیر ابن مطعم واشی نو تیار پیا کر دے، اپنے چچا دا مقابلہ کرن واسطے جنگ دی تیاری کر رہے، اس دا پتر میرے نبی دے جانے تھاراں چ موجود،
اور غزوہ بدر دے اندر ایک پاسے حضرت ابو بکر صدیق نے تے دوجے پاسے انہاں دا پتر عبد الرحمن ابن ابی بکر کرام علیہم الرضوان نے اے نہیں ویکھیا اے میرا ویر ہے، میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرا چاچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا رشتہ دار ہے. صحابہ نے رشتہ داری نہیں ویکھی، محمد عربی دی وفاداری سرکار دے نال. آج اپنے ویر نال تلوار پھڑ کے اپنے گھراں دا مشاہدہ کریے نا. کوئی آکھے بھئی کلمے واسطے اپنے بھائی نو، ساڈیاں گھراں چ مختلف عقیدے دے لوگ ہوندے، رشتہ داراں چ کدی کوئی مقابلے چاہے، بلکہ کوئی اگر عالم صاحب سمجھان بھی تے کہنے جان دیو جی قرآن بھی ایک تے حدیث بھی ایک تے نبی بھی ایک تے رسول بھی ایک، اسی ساریاں گلاں اے سانو یاد ہونیاں نے. اساں اپنے سگے برا، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار دے مقابل نہیں ہوندے. اے انہاں دا جگر ہے نا جنہاں میرے مصطفیٰ دا رخ ودھا دیدار سگا بیٹا سامنے آئے تو اس نے مقابلے جائیں. بدر اچھی غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے نے نا نعرہ لایا ہے کوئی مسلمانہ چو مقابلہ کرن والا. باقیاں تلواراں بعد وچ نکالیاں نے، پتر دی گل سن کے سب تو پہلے تلوار حضرت ابو بکر صدیق نے نکالی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی کر رہے ہیں؟ رہن دے، ادا مقابلہ کرن والے اور بڑے نے، تو سامنے رہو اسی تینوں ویکھ کے لطف اندوز ہونے. میرے نبی نے فرمایا. بہرحال برادران گرامی قدر عہد دا میدان سج گیا. میرے آقا نے ادھر تیر اندازہ نو کھڑا فرمایا تو آڈے واسطے آڈر ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر نو فرمایا ہے تیرے واسطے آڈر ہے، دستہ اس جگہ تو ہلنا نہیں چاہیے دا، اسی فتح حاصل کر لیے، شکست کھا جائیے، دشمن جوڑ جائے، مال غنیمت حاصل ہو رہے ہوئے، تو انہوں اس جگہ تو ہلن دی اجازت نہیں ہے. میرے نبی کریم نے انہوں نے ارشاد فرمایا. پھر جنگ دی ابتدا کیویں ہوئی ہے؟ مشرقین مکہ دا علم بردار جس دا نام طلحہ ہے، سب تو پہلے علم بردار یعنی جھنڈا لے کے آیا ہے، اور احد دے میدان وچ مسلماناں دا جھنڈا میرے نبی نے حضرت مصعب نو عطا فرمایا ہے. مصعب بن عمیر شاید انہاں دا ذکر کدھر پیچھے ہویا ہوئے، چلو پھر کران گے انشاءاللہ. اتنا سن لو بھی مصعب او جنائے مکہ پاک جیڑی خوشبو آپ استعمال کردے سن کسے بندے نو توفیق نہیں ہوندی کہ وہ خوشبو استعمال. آپ دے سوٹ شام تو بن کے ہوندے سن، انہیں امیر سن، شام چو سوٹ سپیشل ماں اور باپ سلوایا کردے سن. لوگ کہندے نے ماں باپ نے انہاں نو تلی دا چھالا بنا کے رکھیا سی، پر ہجرت مدینہ تو پہلے انہاں نے کلمہ پڑھیا. میرے نبی نے فرمایا مصعب جا مدینہ منور والیاں نو تبلیغ تو کرنی. پھر مدینہ پاک سے ایک دفعہ واپس آئے، سدھے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. ماں نے پیغام گلیا مصعب میں نہیں توقع ہی نہیں سی کردی کہ تو مصطفیٰ کریم کول پہلے جائیں گا. میرا دل کردہ سی میرا بیٹا مدینہ پاک چو آئے گا تے پہلے ماں کو لائے گا. مصعب نے کیا ماں ہوئے جیڑی مصطفیٰ دی فرما بردار ہوئے، جیڑا محمد عربی دا رشتہ دار نہیں، مصعب دا بھی کچھ نہیں لگتا. ایک وقت شام چو آیا کر دے سن انہاں دے لباس، ایک وقت سی سرکار دے کول جدو آئے نے تے کپڑیاں تے پیوند لگے نے، ٹاکیاں لگیاں نے. میرے نبی دی اکھاں چانسو آ گئے. فرمایا اے جیا جوان پورے مکہ وچ سونا لباس پاؤن والا کوئی نہیں سی، پر جی میرے واسطے، اسلام واسطے، خدا واسطے اپنا لباس بھی قربان کر. یہ حضرت مصعب بن عمیر سرکار نے جھنڈا اود دے اندر انہاں نو عطا فرمایا. مہاراج ادھروں جھنڈا تلا لے کے آئے، کہندے کون ہے جڑا جنت جانا چاہے، جہنم وچ مینوں پہنچانا چاہے. اینی گل کیتی ہے اللہ دا شیر خدا اسد اللہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کے بڑے نے ایک وار فرمایا ہے واسطے جہنم کر دیتا ہے. پھر اس دے بیٹے عثمان نے جھنڈا اپنے ہاتھ دے اندر لے آئے، او اگے آئے کہنے لگا میں اس قبیلے دے نال تعلق رکھ لاواں جیڑا اپنا جھنڈا کدے گرن نہیں دیں دے. انہیں گل کیتی ہے مقابلے دے اندر دوسرے شیر خدا و شیر مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اس نو بھی واصلے جنم کر دیتا ہے. آلہ سر تے لوہے دی ٹوپی پہنی ہے، زرہ پہنی ہے لوہے دی، لیکن پتہ نہیں نہ ہستیاں دیاں تلوارہ اندر طاقت کی ہندی سی. لوہے دا سر تے زرہ بھی چیر کے کٹ کے
اپنے دشمن نو جہنم وچ پہنچا دیندے اللہ اکبر تیسرا اس دا بیٹا آیا سعد بن طلحہ ایک کولو جھنڈا گردا سی دوسرے بیٹے نے پکڑ لیا پھر دوسرے بیٹے نے پکڑ لیا سعد آیا تے اس دا مقابلہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اور اس نو واصلے جہنم پھر عام جنگ شروع ہو گئی اور مشرکین مکہ شکست کھا کے دوڑن لگ انہاں نال بیبییاں بھی آندیاں سن بہت زیادہ انہاں دے معاملات سن جڑے میں اس مختصر وقت ہی نہیں عرض کر سکیا شکست کھا کے بھاگے جو صحابہ کرام میدان دے اندر سن انہوں نے جا کے مال غنیمت اکٹھا کر یہ ڈیوٹی ہوندی سی پھر مال غنیمت ہی نہیں بھی کوئی کسی ایک خاص فرد ہوندا ہے اللہ نے فرمایا واللہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ یہ لوگ کہندے ہیں جی مال واسطے صحابہ پیچھے دوڑ پے میں کہا کوئی وہ صحابہ دا مال نہیں سی جمع کرنا انہاں دی ذمہ داری سی اکٹھیاں کرنا تقسیم کرنا پھر مصطفیٰ کریم دی ذمہ داری اس دے وچ اللہ دا بھی حصہ ہے اس دے وچ رسول اللہ دا بھی حصہ ہے اس دے وچ ذوی القربا دا بھی حصہ ہے اس دے وچ یتاما دا بھی حصہ ہے اس دے وچ مساکین دا بھی حصہ ہے اس دے اندر وابن السبیل دا بھی حصہ ہے پھر اس چ جیڑا بچدا ہے او مجاہدین دا بھی حصہ غازیاں دا بھی حصہ ہے اللہ دے قرآن نے بھی دسیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بھی اسی طرح فرمائی بہرحال وہ آدمی جڑے درے تے کھڑے سن وہ پہاڑی اللہ تانوں ویکھن دی توفیق عطا انہاں رستیاں نو سمجھن دی اس پہاڑی تے انہاں نے صحابہ نے ویکھیا تے اختلاف پیدا ہو گیا لو جی ہن جنگ تے جیت گئے ہاں تے ہن مشرکین تے دوڑ گئے نے دیکھو سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تے اسی اپنے مسلمان بھائیاں دی مدد کریے اے مال غنیمت اکٹھا کرنے لیکن جڑے سپاہ سالار سن حضرت عبداللہ بن جبیر وہ فرماندے سن نہیں سرکار نے فرمایا جو بھی ہو جائے تسی یہ جگہ نہیں چھوڑنی تساں یہ جگہ بہرحال اختلاف پیدا ہویا اکثر صحابہ صرف 10 اس درے تے رہے نے باقی سارے میدان دے اندر چلے میدان دے اندر جدو تشریف لے کے گئے خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید جو بعد وچ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہاں دی یہ شان سی کہ جدو اس کلمہ پڑھیا ہے جس جنگ سپاہ سالار بن کے گئے نے اللہ نے شکست نہیں عطا فرمائی فتح عطا فرمائی اور جنہاں نو سیف اللہ کیا جاندا ہے اللہ دی تلوار سے وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید اس وقت تک کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن سپاہ سالاری دے جوڑ تے موجود کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت دے اندر سردار سن کلمہ پڑھن تو بعد بھی وہ سردار رہے انہاں دے اندر اللہ نے فطری طور تے وہ سرداری عطا انہاں دے اندر فطری طور تے سی جنگی جو تجربات نے اچھا آپ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے وہ درہ خالی نظر آپ بھی دوڑ گئے دوڑے نے پھر اتوں چکر لگا کے انج دوروں ہٹ کے تے پچھوں چھوٹی پہاڑی تے جتھے جانباز کھڑے سن پچھوں دی آ کے حملہ کیا وہ 10 بندیاں نو ماریا ہن اگلے مسلمان اگلیاں کافراں دے پیچھے نے جڑے اگے دوڑ رہے نے یا مال اکٹھا کر رہے نے یا جو کافر ملدے ہیں انہوں گرفتار کر رہے نے یا واصلے جہنم کر رہے نے انہاں پیچھے دی خبر کوئی نہیں خالد بن ولید پچھو اپنے دستے دے نال انہاں نو شہید کر کے جڑے اوتے کھڑے سن تے میدان دے اندر آئے نے مسلماناں تے حملہ کیتا ہے اچانک اس جگہ تے بھگ دڑ مچی ہے کیونکہ ادھروں ان حملہ کیتا سامنے تو کافر آگے صفا کوئی نہیں سن پتہ نہیں سی چلدا مسلمان کون ہے کافر کون ہے میری تلوار دی زد وچ کون آ رہا ہے ایک دو مسلمان اسی طرح شہید بھی مسلماناں دیاں تلوار ہن جدو کافر واپس آئے تے انہاں نے سب تو پہلے یہ کوشش کیتی ہے کہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچیے اور نعوذ باللہ آپ نو شہید کریں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب 15 تو 20 صحابہ سیرت نگارہ نے ذکر فرمایا جنہاں دے وچ حضرت سیدنا مولا علی پاک حضرت سیدنا
امیر حمزہ، حضرت سیدنا سعد، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، تقریباً 15 صحابہ دے نام نے سارے تقریباً سیرت نگاراں نے لکھے نے جڑے اس وقت سرکار دے نال سے. یہ دشمناں نے خبر اڑائی ہے جی ابو بکر تے عمر تے نعوذ باللہ نہ سکے سن. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل قریب سن اور آپ کی حفاظت کر. مسلمان پھر اپنے پیراں تے کھڑے ہوئے نے، کفار دے مقابلے دے اندر کھڑے ہوئے نے، اپنیاں صفاں سیدھیاں کیتیاں نے، لیکن فوراً ابن کمیہ نام دا ایک فرد انہیں اعلان کر دیتا، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل استغفر اللہ. انہیں کہا میں محمد الرسول اللہ نو شہید کر چکا. انہیں شہید کیتا سی حضرت مصعب بن عمیر نو، جنہاں دا ذکر ہے انہاں دے قد کاٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح سی. انہیں سمجھا شاید میں سرکار نو شہید. جدوں اے بات سنی ہے تو پھر صحابہ دے پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے، پھر اساں کی کرنا؟ برادران گرامی قدر، اس خبر دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سب تو زیادہ جس نے میری مدد کیتی ہے وہ مرد نہیں عورت ہے، اس دا نام ام امارہ ہے. حضرت ام امارہ آپ دے خامند، آپ دے دو بیٹے، آپ دا بھائی میدان جنگ دے اندر جنگ احد دے اندر شریک سن. سرکار فرماندے ہیں اس وقت میں جدوں ویکھدا سی مینوں ام امارہ نظر آندا. آپ فرماندیاں نے میں تے صرف پانی پلان گئی سا، لیکن جدوں میں سنیا کہ مسلماناں دے حالات خراب ہو گئے نے، میں مشکیزہ رکھیا تے تلوار ہاتھ وچ کر انہاں عورتاں دے بھی یہ جذبے سن. اگے چل کے میں عرض کردا جے ٹائم بچدا ہے کہ عورتاں دے کی جذبات سے. بہرحال برادران گرامی قدر، حضرت سیدہ ام ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جذبات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑے ہو کے کافراں دا مقابلہ کر کے ظاہر کیتے نے. پھر جڑے صحابہ کرام اس وقت میرے آقا دے قریب نے، انہاں جو حضرت طلحہ بھی نے، سعد ابن ابی وقاص بھی نے، ابو دجانہ بھی نے، مولا علی المرتضی شیر خدا بھی نے، ابو بکر عمر بھی نے، انہاں جو حضرت طلحہ او نے جڑے میرے آقا دے بالکل سامنے کھڑے ہو جاندے نے، عرض کردے نے سونیا دشمن تیر چلان گے، آپ دی طرف تیر نہیں آئے گا، میں سارے تیر اپنے جسم تے لواں گا، اپنے ہتھاں تے لواں گا. ایک دفعہ تے ایسا ہویا ہے تیراں دی بوچھاڑ آئی ہے، حضرت طلحہ میرے نبی دے سامنے پشت کر کے کھڑے ہوئے نے، 70 دے قریب تیر حضرت سیدنا طلحہ دے جسم دے اندر پیوست ہوئے نے، لیکن اس نوجوان نے شی نہیں کی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے وہ تیر نکالے نے. حضرت سیدنا طلحہ پھر چہرہ کر کے دشمناں دی طرف کھڑے ہو گئے نے. انہیں ہاتھ کر دینے جیڑا تیر ہوندہ ہے سرکار وال نہیں جان دینے، اپنے ہتھاں دے نال روک دینے. ہاتھ شل ہو گئے نے، جسم تے 70 تیران دے نالوں زیادہ نشان نے، زخم نے، اس تیران دے سراخ بنے ہوئے نے. لیکن برادران گرامی قدر، میرے نبی جدوں ایک پہاڑی تے چڑھنا چاہندے نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑی دا پتھر بلند ہے. حضرت طلحہ اگے اسی پشت نو کر کے بہ جاندے نے، سونیا اپنا قدم میری پشت رکھ کے پہاڑی تے چڑھ جاؤ. اے جان ساری وفاداری میں کہنا علی دے ملنگاں وچ نہیں ہے، اے جان ساری میرے نبی دے وفاداراں وچ. صحابہ کرام علیہم الرضوان دے اندر حضرت سیدنا ابو دجانہ دی کی کیفیت ہے. عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جیڑا بھی تیر آوے گا ابو دجانہ اپنے چہرے تے کھاوے گا. ہر انسان دی خواہش ہوندی ہے میرے سارا جسم زخمی ہو جائے لیکن چہرے تے زخم نہ بنے، میرا چہرہ سونا رہے، میرے چہرہ حسین و جمیل رہے. میرے آقا فرماندے نے میں ویکھیا جدوں کوئی تیر آندا سی حضرت ابو دجانہ اچھل دے سن، تیر انہاں دے چہرے تے لگدا سی. یہی کیفیت حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے. آپ بھی نبی کریم آن والے تیر نو چہرے نال روک دے نے. اسی وجہ تو ایک تیر آپ دی اکھ دے اندر لگا ہے، جدوں تیر نکالیا ہے تے اکھ دا
ڈھیلا بھی تیر دے نال باہر آیا ہے۔ برادران گرامی قدر صحابہ نے جرت و جوان مردی دے انمٹوں کو چھوڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دے بارے رومانیہ دے وزیر خارجہ نے جڑی کتاب لکھی ہے کہتا ہے ابو سفیان نے اپنے لشکر دے نال کئی مرتبہ حملہ کرنا چاہیا ہے تاکہ مسلمانہ دے نبی نو شہید کیتا جائے۔ ابو سفیان دے مقابلے دے اندر حضرت عمر فاروق اعظم آئے نے 10-12 بندے نال سن، انہوں نے ابو سفیان نو بجایا ہے۔ غرض کے ہر صحابی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی جان وارن دی کوشش کیتی ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں مسلمانوں جنگ ختم ہوئی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زیاد بن سکن کتھے، سعد بن ربی کتھے؟ میں سعد بن ربی وال کئی نیزے اٹھ دے ویکھے نے۔ ساری صحابی نے میرے نبی کریم نے فرمایا تلاش کیتا جائے۔ حضرت سعد بن ربی نو تلاش کیتا گیا ہے، میرے آقا دا سلام پیش کیتا گیا۔ آپ نے فرمایا سرکار نو بھی سلام پیش کرنا، عرض کرنا سعد آخری بیلے بھی تواڈے واسطے دعا کر رہا ہے۔ جس اللہ نے کسی نبی نو اس دی امت دی طرفوں جو بھلائی دیتی ہے اللہ ساڈی طرفوں تانوں اس تو ود کے بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا اے آن والے ہو میرے قبیلے والے نو اور تمام مسلمانوں نو کہنا کہ تواڈی زندگی دے اندر اگر ایک رمق ایک سانس بھی باقی ہے نا، ایک سانس بھی باقی ہے تو وہ سانس بھی سرکار دی عزت واسطے تساں قربان سرکار دی ناموس واسطے، اور اگر تساں ایسا نہ کیتا تے پھر قیامت والے دن تسی جواب دے ہو۔ گویا کہندے پہنے جاندیے جان تے سہواری تر جاوے پرشالا تیرے شہر ول سجنا دیوانا آوے۔ سبحان اللہ تے بول ہی سکتے ہو ماشاءاللہ۔ حضرت زیاد بن سکن نو تلاش کر کے لے آیا گیا، سرکار دے صحابی سن۔ آپ آئے نہیں تے آپ نے عرض کی تھی پچھلے جمعہ بھی میں دسیا سی بدر دے اندر حضرت عبیدہ دے حوالے او دے اندر حضرت زیاد عرض کی تھی سونے میری ایک کو آخری خواہش ہے اپنے قدمین شریفین اگے کرو، میں چاہنا جان نکل رہی ہوئے تے میرا سر توڑیا قدمہ تے۔ آپ نے اس انداز جان قربان کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خود آپ اچھا تساں تاریخ دے طالب علم آپ آگاہ ہو اس گل تو کہ جتنے بڑے سلطان شہنشاہ بادشاہ جدو لڑائی جس لیندے نا تے پتہ ہوئے بھی ان شکست ہون لگی تے نس جاندے اپنے چند لشکری لے کے، لیکن صحابہ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے سرکار جس جگہ تے کھڑے سن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے میرے نبی نے دشمناں دا اوتھے کھلو کے مقابلے ایک انچ بھی سرکار پیچھے نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خود مبارک تے وار ہوئے، دو کڑیاں آپ دے رخسار مبارک دے اندر چوبیاں نے اور وہ کڑیاں نکلدیاں نہیں پیاں سن۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو قریب آئے نے اور آپ نے اپنے دند دے نال انہاں کڑیاں نو نکالے، لوہے دیاں کڑیاں سرکار دے رخساراں وچ اس چہرے گھسیاں سن جدیاں قسماں سونا خدا کھان۔ آپ نے جدوں انہاں نو نکالیا اندازہ فرماؤ کنی گہرائی سن کہ آپ دے اپنے دندان ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے حضرت ابو عبیدہ دے۔ لیکن صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دی قسم میں پہلے بھی سونا سی پر جدوں دے دند ٹوٹے نے پہلے نالوں بھی زیادہ سونا ہو گیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا رباعیہ نیچے والا چوتھا دن اے دو سامنے سنائیاں ہوندے نے سلاسی تے اگلا رباعیہ اے تھوڑا جہا ٹکڑا کٹیا گیا ٹوٹیا ہے اور وہ بھی سرکار دے حسن دے وچ اضافے دا باعث. اچھا جدوں انہوں نے خود نکالیا نا تے برادران گرامی قدر صحابہ دی جان ساریاں تے بہت زیادہ نے اس میدان وچ لیکن دو معجزات حضرت سیدنا عبداللہ بن جاش بھی اس میدان دے اندر شہید ہوئے نہیں. انہاں دی لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی. بدر وچ بھی ایسے میں واقعات پیش آئیں لیکن میں بدر وچ نہیں معجزات اس تو پیش کیتے کہ او دے دو کر دیاں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار ٹوٹی نہ سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. اچھا علم بھی ہے کہ بھی اس میدان وچ سرکار کتھوں جنگ تلوار لینی لیکن پھر بھی حاضر ہوئے. قریب میرے آقا نے ویکھیا کھجور دی ٹہنی پڑی ہے. میرے آقا نے اٹھائی فرمایا لے اے تلوار. اچھا ان صحابہ کرام دا یہ جذبہ بھی ویکھو. کوئی پڑھیا لکھیا جدید بندہ ہوندا تے اس کہنا سی سونیا اے لکڑی تے کھجور دی لکڑی تے مقابلے اندر لوگ تلواراں لے کے آئے میں دے نال کتنا مقابلہ لیکن انہاں دے جذبہ ایمانی اور سرکار دا عشق وچ سوال کیتا ہی نہیں. پکڑ لئیے لہرائیے کہندے نے اللہ دی قسم ہے اوہی لکڑی تلوار بن گئی ہے. وہی لکڑی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دست اقدس ید اللہ والے دست اقدس نے نال عطا فرمائے وہ لکڑی تلوار بن گئی ہے. ایسے واسطے برادران گرامی قدر اتنا ہی نہیں وہ فرماندے نے اس تلوار دا نام ہے ارجن رکھیا ہے. صرف انہاں تک نہیں وہ تلوار انہاں دی اولاد تک نہیں ہے لیکن انہاں دا نظریہ سی کہ سونے دی شان کی ہے. لاچارانو دعا ملے بیمارانو شفا. آخری 4 تو 5 منٹ ساڈے کول زیادہ تو زیادہ نے تے اے مل کے پڑھ لو. میں باقی وہ تو واپسی دا ذکر کرنا سی لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے. حضرت امیر حمزہ دی شہادت دے نال ہی نہیں ساڈے کول بس ایک معجزہ اور بیان کرنے تے تساں نال پڑھنے. لاچارانو دعا ملے دی بیمارانو شفا ملے دی. لاچارانو دعا ملے دی بیماران ملے دی. میرے سرکار تیرے گھر تو ہر دکھ دی دوا. اسی طرح دوسرے صحابی یاد روئے نے جنہ دا نام حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں پہلے عرض کر چکے ہیں اپنا چہرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دینے تیر چہرے تے برداشت کر دینے لیکن مصطفیٰ کریم دے قریب نہیں جان دیتے. حضرت سیدنا قتادہ دی اکھ باہر آئیے تلی تے رکھ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے نے. میرے نبی کریم نے فرمایا قتادہ اکھ چاہی دیئے یا جنت چاہی دیئے. عرض کی تھی سونیا اکھ بھی دے دے ہو جنت بھی عطا فرما. میرے نبی نے وقت ڈھیلا اکھ دی جگہ تے رکھیا ہے اپنا لوا پہ دہن لگایا ہے. دعا منگیے یا اللہ انہاں دی اس اکھ نو دوسری اکھ نالوں سونا بھی بنا زیادہ روشن بھی بنا. حضرت قتادہ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے دوسری اکھ کدے خراب ہو جاندی سی بینائی دے اندر کمی آندی سی پر جہی مصطفیٰ نے لگائی آئی جدوں تک زندہ رہا نہ خراب ہوئیے نہ بینائی وچ کمی آئی. کیوں اس واسطے کہ لاچارانو دعا ملے دی
برادران گرامی قدر واپسی تے جو عورتاں نے سرکار نال عشق دا اظہار کیتا ہے نا، مدینہ پاک مکہ غزوہ احد میں پہاڑ تو لے کے مدینہ پاک اور پھر سرکار دے حجرہ مبارک تک، وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ حضرت سیدنا شیر خدا و شیر مصطفیٰ سید الشہداء صحابی مصطفیٰ ام مصطفیٰ اخی مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے نال انشاءاللہ العزیز اور عرض کرن دی سعادت حاصل کرانگا تے آپ تھوڑا جلدی تشریف لیا ان کوشش ساڈی ہے کہ 2:30 بجے سی جماعت فکس کھڑی کر دیئے اور تقریر 1:10 تے 1:05 تے تھوڑا پچھے لے کے جائیے۔ اللہ حاضرین کو